اسکوپ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس انوالو ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے گولز کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے, گولز کو کیسے فارمولیٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ہم کریکولم ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور کریکولم ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے کن کن پروسیسز سے ہمیں گزرنا ہوگا. تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا اسکوپ ہمیں کریکولم ڈیولپمنٹ میں بھی نظر آتا ہے. ٹیچنگ لرننگ مٹیریل کس طرح کے ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے, کون سے مٹیریل زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ہمیں اس کے ذریعے سے ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کی نیڈ کیا ہیں, بچوں کی کیا نیڈز ہیں, ان کے کیا, ہمارے پاس کتنے ریسورسز اویلیبل ہیں اور کتنے ریسورسز کی ہمیں فردر ضرورت ہے, جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا, جس کو ہمیں پلان کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کو حاصل کر سکیں, ہم اس کے لیے کوئی پالیسیز ڈیولپ کر سکیں. کریکولم سوٹیبلٹی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کریکولم ہم بنا رہے ہیں, جو کریکولم ڈیولپرس نے ڈیزائن کیا, کیا اس کی سوٹیبلٹی کون سے لیول پہ ہونی چاہیے تھی اور کس طرح کا کریکولم ڈیولپ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا اسکوپ اگر دیکھیں تو اس میں ہم سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں, کمپیوٹر اسسٹڈ لرننگ کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم اس میں ماس جو میڈیا ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس میں کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایویلویشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ کریوشل ہوتا ہے, اور ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اس اسکوپ کو اس کے اسکوپ میں اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے کہ آپ پراپر طریقے سے ایویلویشن کا پروسیس کنڈکٹ کر سکتے ہیں, بہت افیکٹو وے میں اچھے طریقے سے ایویلویشن کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, ٹیچرس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, کریکولم کو, پروگرام کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, ویدر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پروگرام کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ کے لرننگ آؤٹ کمز اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, ٹیچنگ کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اور ان کو کس طرح سے ہم بہتر اچیو کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا اسکوپ بہت زیادہ براڈر نظر آتا ہے. اس میں کچھ کی کمپوننٹس ہیں جس میں بیہیورل ٹیکنالوجی ہے, انسٹرکشنل ٹیکنالوجی ہے, ٹیچنگ ٹیکنالوجی ہے, انسٹرکشنل ڈیزائن ہے, ٹریننگ سائیکالوجی ہے, سائبرنیٹک سائیکالوجی ہے, یا پھر سسٹم انالیسس کو بھی ہم اسکوپ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈائنامک ہے اور افیکٹ پروڈیوسنگ ہے. کیونکہ اس کے ذریعے سے جب ہم یہ میتھڈ یوز کرتے ہیں اسٹڈیز میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں استعمال کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ افیکٹو لرننگ آؤٹ کمز حاصل کرتے ہیں, یا ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ ایجوکیشن میں بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. اس کو ہم ویریس میتھڈ کے ساتھ ڈفرینٹ میتھڈز اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ میتھڈز میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. جب آپ کمپیوٹر اسسٹڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے, ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں تب بھی, کیونکہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایز اے ہول کہ وہ اے وی ایڈز استعمال کر رہے ہیں, آڈیو ویژول ایڈس استعمال کر رہے ہیں, سائیکالوجی استعمال کر رہے ہیں, سوشولوجی اس میں استعمال کر رہے ہیں, آپ کوئی بھی اس میں فلاسفی استعمال کریں, تو یہ ساری چیزیں جب بھی آپ استعمال کریں دیٹ مینس یو آر یوزنگ اینی کائنڈ آف میتھڈس ٹو میک یور لرننگ پروگریسو اور افیکٹو. ٹیکنیکس یا اسیسمنٹ ٹولز ہم یوز کر سکتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو فوکس کیا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسکول کا سسٹم کس طرح سے اوور آل کام کرتا ہے, اور اس اسکول کے سسٹم میں ہمیں کون سے فرنیچر کی ضرورت ہے. اگر کنڈر گارٹن کے بچے ہیں تو ان کا فرنیچر الگ ہوگا, ہائر لیول پہ بچے ہیں تو ان کا فرنیچر الگ ہوگا. تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم یہ بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ٹیچنگ لرننگ کا جو انسٹرکشن کا جو پروسیس ہے وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آڈیو ویژول ایڈز استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. آلدو اس میں پرابلمس ایجوکیشن کے جو ہے وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے یا اس کو ہم دیکھ نہیں پاتے, لیکن ہم انسٹرکشنل کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ جو کوگنیٹو ڈومین ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ کی جا سکتی ہے, تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن آپس میں کی جاتی ہے. جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں.
وہ آپ کا واٹس ایپ ہو سکتا ہے, سوشل میڈیا ہو سکتا ہے, آپ کا ای میل ہو سکتا ہے, یا آپ کی جو ہے وہ زوم میٹنگ ہو سکتی ہے, جس کے ذریعے سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, آپس میں میٹنگس کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس کی لرننگ ایشوز ہیں وہ ٹیچرز جو ہے وہ ان کو سالو کر سکتی ہیں. تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ایز اے ہول اگر دیکھیں تو اس کا پورے ایجوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ امپورٹنٹ اور براڈر اسکوپ نظر آتا ہے.